السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان آیت 26 اور 27 میں فرماتا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت اور بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت عبیدہ بن سمت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد 4700 کی ہے۔ پھر قلم نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم ربی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا طریقہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام صرف 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے ہی زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم ان کی پیدائش میں تھکان کا کوئی احساس یا نہیں ہوا۔ سورہ قاف آیت نمبر 38۔ کتنا خوبصورت جذبہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف 6 دن میں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر ایک چیز کو پیدا کر دیا، اور اس میں مجھے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ یہی ہے اصلی رب، یہی ہے اصلی خالق، جو ہر تھکان، ہر طرح کی تھکاوٹ، ہر طرح کی کمی اور ہر طریقے کی کمزوری سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ، جیسا کہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ صرف اللہ ہی ہے جس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ وہی تو ہے اصلی خالق، وہی تو ہے اصلی مالک۔ تو پھر کیوں ہم غور و فکر نہیں کرتے اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں، اس زمین و آسمان میں، چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی میں، چاروں طرف پھیلی ہوئی نعمتوں میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی کھوج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار فرما رہا ہے، کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، یا پھر یا ایھا الذین، اے لوگو، تمام لوگوں کے لیے، کہ دیکھو اپنے آس پاس کی چیزوں کو، دیکھو اس آسمان کو، دیکھو اس زمین کو، اور اس میں پھیلی ہوئی ہر ایک مخلوق کو جس کی تخلیق تمہارے خالق نے کی۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا ہے وہ قادر کہ ایک مچھر بھی بنا دے،
کیا ہے وہ قادر کہ ایک مکھی بھی بنا دے؟ ابھی تو سائنس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائی ہے. کتنے ہی لاکھوں کروڑوں نباتات، پھول، پیڑ پودے پھیلے ہوئے ہیں اور اس کا 10% بھی پوری طریقے سے ہم ابھی نہیں کھوج پائے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ واقعی اللہ کی مخلوق، اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں وہ سب بے مثال ہیں. چاند اور سورج کو ہی لے لیجئے. کیا ہے کوئی سائنٹسٹ یا ہے کوئی ٹیکنالوجی جو اس جیسی ایک چمکدار کوئی چیز بنا لے؟ اگر سورج نہ نکلے تو دن ہی نہ ہو. تو ہے کوئی جو اس جیسی ایک مثل ہی بنا لے؟ اور کوئی نہیں ہے. تو پھر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کس سے امپریس ہو رہے ہیں؟ امپریس کرنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم طرح طرح کی چیزوں سے آج امپریس ہوئے پڑے. کہیں کسی کی خوبصورتی سے، کہیں کسی کی سکسیس سے، کہیں کسی کی انٹیلیجنس سے، کہیں کسی کے رتبے سے، تو کہیں کسی کے لائف سٹائل سے، کہیں کسی کی دولت سے، تو کہیں کسی کی گفتگو سے. ہمارے اندر ہمارا اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. یہ سب کچھ ہمارے رب نے ہی تو دیا ہے. تو امپریس ہونے والی ذات کون ہے جس سے امپریس ہوا جائے؟ کیونکہ امپریس تو اس سے ہونا چاہیے نا جس میں اپنا خود ہو. جب ہم میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارا خود کا، تو ہم کیوں امپریس ہو رہے ہیں؟ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی تو ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنسی دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. یہ سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے. تو میں کیوں پھر دوسروں سے امپریس ہو رہی یا ہو رہا ہوں؟ مجھے کس سے امپریس ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات. کیونکہ یہ مخلوق اس کی، یہ کائنات اس کی، یہ تخلیق اس کی. الحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں بھی اسی کی جو رب ہے تمام جہانوں کا. صرف اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے. اور وہی ہے تقدیر لکھنے والا، اور وہی ہے حساب کتاب لینے والا. تو پھر میں کس کی کیوں فکر کروں؟ مجھے تو صرف اسی کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے نا. اگر وہ راضی تو مجھے کسی کی فکر نہیں. کیونکہ اگر انجام اچھا تو پھر آغاز کی فکر کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے، ہماری آخرت اچھی کرے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کیوں میں اس دنیا کی فکر کروں؟ کیوں میں اس میں رہنے والے لوگوں کی فکر کروں؟ مجھے تو صرف اللہ کے راضی ہونے کی فکر کرنی چاہیے نا. مجھے تو صرف اسی کا حکم ماننا چاہیے نا. اور میں نے دنیا میں ہی اپنے رب بنا لیے جن کے حکموں کے نیچے میں دبی چلی جاتی ہوں، مجبور ہو جاتی ہوں. صرف اللہ ہی ہے جس کا حکم ہمیں ہر حکم کے اوپر رکھنا ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کی محبت ہمیں ہر ایک کی محبت سے اوپر رکھنی ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کی ہر بات ہمیں ہر بات پر رکھنی ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کی رضامندی سے میرے دل کو سکون آنا چاہیے. وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی ہے روز جزا کا مالک. تو صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.